بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محمد نعمان بھائی حافظ آباد سے، ان کا سوال یہ ہے کہ حضور جادو ٹونے سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کیا جائے کہ جادو جو ہے یہ برحق ہے، عملیات کا اثر یہ برحق ہے۔ اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اس کا ثبوت حدیث طیبہ سے بھی ملتا ہے۔ لبید بن عاصم یہودی، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر جادو کا اثر نمایاں ہوا۔ عقل، عقیدہ اور نبوت پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، عقل، عقیدہ اور نبوت پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کے جسم مبارک پر اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص نے آپ پر جادو کیا ہے، اور ساری پھر صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو حکم ارشاد فرمایا۔ ایک کنویں کے متعلق خبر دی گئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں میں اترے، پانی نکالا، پتھر کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی کے دوران جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے وہ نکلے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک موم کا پتلا نکلا جس کے اندر 11 جو ہے وہ سوئیاں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سامان لایا گیا، موم کا پتلا اور آپ کے موئے مبارک، تو آپ کے موئے مبارک پر جو ہے وہ 11 گریں لگی ہوئی تھیں، جس کو پنجابی میں ہم گڈ کہتے ہیں۔ 11 گریں جو ہے وہ آپ کے موئے مبارک پہ لگی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا۔ یہ دونوں صورتوں کے اندر ٹوٹل 11 آیتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے جاتے، ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی جاتی، جادو کا اثر ختم ہوتا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آیتیں جو ہے وہ تلاوت فرمائی، اور آپ کے موئے مبارک پر، بال مبارک پر جو گریں لگی ہوئی تھی 11 کی 11 وہ کھل گئی۔ یہ دونوں صورتوں کا جو شان نزول ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کا، جو کہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، ان کا شان نزول یہ بتاتا ہے کہ جادو برحق ہے اور جسم پر اثر کرتا ہے۔ اور پھر اس شان نزول سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول سے ہمیں جادو کا توڑ بھی مل گیا، جو آپ کا سوال تھا کہ جادو سے حفاظت کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر رات کو تشریف لاتے، اپنے دونوں دست مبارک جمع فرماتے، اور جمع کرنے کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق یہ صورت، اور قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے، اور یہ آپ 3 مرتبہ جو ہے یہ تلاوت فرماتے اور اپنے اوپر جو ہے وہ پھونک لیا کرتے۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ جادو کا بہترین توڑ ہے، اور اس کے شان نزول سے جیسے کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ جادو برحق ہے، اثر کرتا ہے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور پھر اس کا توڑ جو ہے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت سماعت فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، یعنی جادوگر اگر جادو بھی کرے گا تو وہ قدرت نہیں پا سکے گا۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اس کی وقتاً فوقتاً تلاوت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت اور جو وظیفہ پہلے ذکر کیا گیا قرآن پاک کی دونوں صورتوں کا، سورہ فلق اور سورہ ناس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر جب تشریف لاتے تو ان دونوں صورتوں کی جو ہے وہ آپ تلاوت فرماتے۔ مفسرین کرام نے تفاسیر کے اندر ذکر فرمایا کہ جو شخص صبح سورج چڑھتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس کی 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، یعنی دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو جادو سے محفوظ رکھے گا، اس کے گھر پر، اس کے کاروبار پر، اس کے بچوں پر جادو، نظر بد یہ کسی طرح کی اثر نہیں کرے گی۔ اور یہ مختصر سی آیتیں، 11 آیتیں ہیں، 2 صورتیں، تو کام پہ جب جانے لگے ہیں تو گھر کی خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ خود بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر جس کا تلفظ قرآن پاک پڑھنے کا تلفظ جس کا ٹھیک ہے وہ بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں سورج چڑھتے وقت 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے۔ اور ایک اور اسی دونوں صورتوں کے متعلق لکھا ہے کہ نماز عصر کے بعد جو ان دونوں صورتوں کو پڑھ لے گا اللہ پاک اس کو 2 فضیلتوں سے نوازے گا۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ زائل نہیں ہوگی، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جادو کرنے والا اس پر جادو نہیں کر سکے گا، یعنی اگر کرے گا بھی تو اس پر جو ہے وہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو سورہ فلق، سورہ ناس، ان کی تلاوت جو ہے وہ صبح و شام ہمیں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ کرنی چاہیے۔ جب ہم بستر پر لیٹنے لگیں تو تب بھی اس صورت کو، تینوں صورتوں کو جو میں نے پہلے ذکر کیا، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ احادیث طیبہ میں اور بھی بہت سارے وظائف جو ہے وہ ذکر فرمائے گئے۔ ہم نے ایک اور کلپ کے اندر جادو سے بچنے کا وظیفہ بھی ذکر فرمایا تھا۔ تو المختصر آپ کے سوال کے مطابق سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت صبح و شام گھر کے اندر کی جائے، دکان پر کی جائے۔ اللہ نے چاہا کاروبار، اہل و عیال، بچے اور آپ کا گھر بار جادو سے انشاءاللہ الکریم محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک جادو کرنے والوں کے جادو سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔